ڈاکٹر امجد ثاقب اور گوٹلب ولیم لٹنر کے خواب ایک جیسے ہیں۔ گوٹلب لٹنر ہنگری کا رہنے والا تھا، بوڈاپیسٹ اس کا شہر تھا، وہ یہودی تھا۔ والدین جرمنی سے ہنگری آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زبانیں سیکھنے کا ملکہ دے رکھا تھا۔ وہ جو لفظ سنتا تھا اسے حفظ کر لیتا تھا۔ وہ لہجوں کی نقالی کا بھی ماسٹر تھا۔ عربی بولتا تو اس کا لہجہ عربی ہوتا تھا، فرینچ کو فرینچ لہجے میں بولتا تھا، جرمنی زبان پیدائشی جرمنوں کے لہجے میں بولتا تھا، اور انگریزی انگریزوں کی طرح بولتا تھا۔ وہ 9 سال کی عمر میں یورپ کی تقریباً تمام بڑی زبانیں بول لیتا تھا۔ ہنگری 158 سال ترکوں کی کالونی رہا۔ آج بھی آپ کو ہنگری کی زبان میں ترک لفظ مل جاتے ہیں۔ گوٹلب لٹنر نے جوانی میں ترکی زبان اور ثقافت سیکھنا شروع کی۔ وہ ترکی بھی گیا۔ لٹنر نے اسلامی تاریخ، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا تو یہ مسلمانوں اور اسلام دونوں سے متاثر ہو گیا۔ ترکی زبان کے بعد اس نے عربی سیکھی اور یہ اس کے بعد مسلمان ہو گیا، بس اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ یہ یہودی رہ کر مسلمان تھا۔ یہ بوڈاپیسٹ سے برطانیہ گیا، کنگز کالج جوائن کیا، اورینٹل سیکشن کا پروفیسر اور ڈین بنا دیا گیا۔ لٹنر نے اس دور میں لندن میں مسلمان طالب علموں کے لیے ایک پرائیویٹ ہاسٹل بنایا۔ یہ ہاسٹل مسلمان ہاسٹل کہلاتا تھا۔ لٹنر نے اس ہاسٹل میں بھوپال کی ایک شہزادی کے عطیے سے شاندار مسجد بھی بنائی۔ یہ لندن کی دوسری مسجد تھی۔ لٹنر اس وقت تک یورپ میں مشرقی علوم، اسلام اور اسلامی ثقافت کا ماہر اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ انگریز نے 1849 میں پنجاب فتح کیا اور 1858 میں لاہور میں گورنمنٹ کالج کی بنیاد رکھی۔ یہ کالج پنجاب کے امراء، جاگیرداروں اور روسا کے لیے بنایا گیا تھا۔ انگریز بنیادی طور پر پنجاب میں ایک ایسی رولنگ کلاس پیدا کرنا چاہتا تھا جو پنجابی ہو لیکن اس کے خیالات مغربی ہوں، اور یہ مستقبل میں انگریزوں کے ساتھ مل کر پنجاب پر حکمرانی کرے۔ 1864 میں جب کالج کی تعمیر مکمل ہو گئی تو انگریزوں کو ایک ایسے پرنسپل کی ضرورت تھی جو مشرقی علوم بالخصوص مسلم کلچر سے بھی واقف ہو، مقامی زبان بھی جانتا ہو اور وہ انگریز بھی ہو۔ انگریز سرکار نے پرنسپل کی پوسٹ کے لیے لندن میں اشتہار دے دیا۔ یہ اشتہار گوٹلب لٹنر کی نظر سے بھی گزرا۔ اس نے درخواست لکھی اور لندن میں انڈین آفس چلا گیا۔ انٹرویو ہوا اور وہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ یہ انتخاب آگے چل کر ہندوستان کے مسلمانوں بالخصوص پنجابی مسلمانوں کے لیے خوش قسمتی ثابت ہوا۔ گوٹلب لٹنر 1864 میں لاہور آیا اور آتے ہی اس نے 2 کمال کیے۔ گورنمنٹ کالج امراء کے بچوں کے لیے بنا تھا لیکن لٹنر نے یہ تفریق ختم کر دی۔ اس نے امراء کے کالج کو پورے پنجاب کا کالج بنا دیا۔ دوسرا، اس نے کالج میں آرٹس کے ساتھ ساتھ سائنس کے مضامین بھی شروع کرا دیے۔ یوں پنجاب کے طالب علموں کو سائنس پڑھنے کا موقع ملا۔ لٹنر نے ہندوستان بھر سے مسلمان عالم جمع کیے اور یہ انہیں گورنمنٹ کالج لے آیا۔ مولوی محمد حسین آزاد جیسے عالم اور نثر نگار لٹنر کے معاون تھے۔ لٹنر نے عربی گرامر، اسلامی تاریخ اور انگریزی کتابوں کے تراجم کا سلسلہ بھی شروع کرایا۔ اس نے انگریزی ڈرامے کو اردو میں بھی متعارف کرایا۔ لٹنر نے لاہور سے سول اینڈ ملٹری گزٹ جیسا اخبار بھی شروع کرایا۔ یہ 91 سال چلتا رہا۔ لٹنر کو لاہور میں یونیورسٹی کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ لاہور میں یورپ کے معیار کی یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا۔ وہ آئیڈیا لے کر گورنر کے پاس گیا مگر انگریزوں کو لاہور میں یونیورسٹی قائم کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لٹنر مضبوط اعصاب کا ایک ایسا شخص تھا جو جب کوئی بات ٹھان لیتا تو وہ بات پوری ضرور ہوتی تھی۔ لٹنر نے لاہور میں یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، چنانچہ اس نے انگریز سرکار سے مایوس ہو کر عام آدمی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ لٹنر نے پہلے لاہور، پھر پنجاب اور اس کے بعد برطانیہ کے مخیر حضرات کے سامنے جھولی پھیلانا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 35,000 پاؤنڈ جمع ہو گئے۔ گوٹلب لٹنر نے ان 35,000 پاؤنڈ سے پرانی انارکلی لاہور کے ساتھ گورنمنٹ کالج کی بغل میں پنجاب یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی۔ یہ اس کا رجسٹرار بن گیا۔ یہ یونیورسٹی پنجاب میں ایک انقلاب تھی۔ اس نے پورے ہندوستان کا مزاج بدل دیا۔ لٹنر یونیورسٹی بنانے کے بعد پنجاب میں سکول قائم کرنے میں جٹ گیا۔ اس نے صوبے کے تمام شہروں اور قصبوں میں سرکاری سکول قائم کیے اور کمال کر دیا۔ تاریخ کا یہ عجیب و غریب کردار تاریخ میں گم ہو گیا، لیکن اس کے قائم کردہ سکولز آج بھی قائم ہیں۔ لٹنر کی بنائی ہوئی یونیورسٹی بھی 133 سال گزرنے کے باوجود سلامت ہے۔
یہ آج بھی ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ آپ لاہور جائیں، پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس کے سامنے کھڑے ہوں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج سے 150 سال قبل ہنگری سے ایک یہودی استاد یہاں آیا اور پورے خطے کا مقدر بدل کر چلا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی تاریخ کے اس گمنام کردار کو سلام پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب بھی گوٹلب لنٹر جیسا خواب لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل ڈاکٹر تھے، CSS کیا، DMG میں آئے، پنجاب کے مختلف حصوں میں کام کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 2001 میں 10,000 روپے سے اخوت کے نام سے قرض حسنہ کی اسکیم شروع کی۔ یہ اسکیم آگے چل کر سماجی انقلاب ثابت ہوئی۔ 10,000 روپے سے شروع ہونے والا ادارہ آج 12 لاکھ روپے کا مالک بن چکا ہے۔ 7.5 لاکھ گھرانے 50 ارب سے زیادہ کی دولت کما چکے ہیں۔ اخوت کی 250 شہروں میں 350 برانچز ہیں۔ یہ تنظیم آج تک 8 لاکھ خاندانوں کو قرض حسنہ دے چکی ہے۔ یہ لوگ غریبوں کو 10 سے 25 ہزار روپے قرضہ دیتے ہیں اور یہ لوگ اس معمولی رقم کی برکت سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اخوت نے قرض حسنہ کے ساتھ ساتھ کلاتھ بینک بھی بنا لیا۔ یہ عام لوگوں سے ان کی ضرورت سے زائد کپڑے جمع کرتے ہیں اور یہ کپڑے بعد ازاں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہیلتھ سروسز میں بھی کام کر رہے ہیں اور یہ اب خواجہ سراؤں کی بحالی کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اخوت حقیقتاً ایک انقلاب ہے اور ڈاکٹر امجد ثاقب اس کے بانی ہیں۔ یہ اپنی زندگی اخوت کے لیے وقف کر چکے ہیں، نوکری کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اور یہ اب دن رات اخوت کا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب 20 سال قبل امریکی ریاست نیویارک کے قصبے مونٹی چیلو گئے۔ مونٹی چیلو امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیفریسن کی قیام گاہ تھی۔ جیفریسن نے امریکہ کی مشہور یونیورسٹی آف ورجینیا کی بنیاد رکھی۔ مونٹی چیلو میں ایک کتبہ تھا جس پر تھامس جیفریسن کا ایک خوبصورت قول درج تھا۔ تھامس جیفریسن نے کہا کہ میں امریکہ کا صدر رہا لیکن میری شدید خواہش ہے کہ میں امریکی صدر کے بجائے امریکہ کی ایک شاندار یونیورسٹی کے بانی کی حیثیت سے پہچانا جاؤں۔ یہ قول ڈاکٹر امجد ثاقب کے دل پر نقش ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے اس دن گوٹلب لنٹر کی طرح پنجاب میں یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ چند سال قبل چیف سیکرٹری پنجاب ناصر کھوسہ سے ملے۔ کھوسہ صاحب کو آئیڈیا پسند آیا۔ یہ اس آئیڈیا کو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے پاس لے گئے۔ وزیر اعلیٰ یہ پرپوزل کابینہ میں لے گئے اور کابینہ نے یونیورسٹی کی منظوری دے دی۔ یونیورسٹی کی منظوری کے بعد زمین کا ایشو تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے لاہور کے قریب ضلع قصور میں 16 ایکڑ زمین کا بندوبست کر لیا۔ زمین کے حصول میں پاکستان کے لوگوں نے ان کی مدد کی۔ زمین مل گئی تو یونیورسٹی بنانے کے لیے بنیادی سرمایہ کا ایشو کھڑا ہو گیا۔ یونیورسٹی کے لیے شروع میں 30 کروڑ روپے درکار ہیں۔ یہ خطیر رقم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے 30 کروڑ روپے جمع کرنا مشکل تھا۔ دوستوں سے مشورہ ہوا تو دوستوں نے عجیب حل نکالا۔ دوستوں نے تجویز دی کہ ہم اگر 30 کروڑ روپے کو 1000 سے تقسیم کریں تو یہ 3 لاکھ بنیں گے۔ ہم اگر 3 لاکھ کی اس فگر کو 3 لاکھ اینٹیں سمجھ لیں اور ہر اینٹ کی قیمت 1000 روپے طے کر دیں اور اس کے بعد مخیر حضرات سے درخواست کریں کہ آپ 1000 روپے ادا کر کے پنجاب کی شاندار ترین یونیورسٹی میں ایک اینٹ لگا دیں تو اس سے 30 کروڑ روپے بھی جمع ہو جائیں گے اور کار خیر میں 3 لاکھ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آج کل یہ 3 لاکھ اینٹیں بیچ رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے منہ سے یہ آئیڈیا سنا تو میں ان کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ واقعی انقلابی آئیڈیا ہے۔ میری ملک میں کار خیر کرنے والے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بھی جب کوئی منصوبہ بنائیں تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح منصوبے کو اینٹوں میں تقسیم کریں، فی اینٹ قیمت طے کریں، مخیر حضرات کو یہ اینٹیں خریدنے کی ترغیب دیں اور یوں آپ کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ میرا عمران خان کو بھی مشورہ ہے کہ آپ بھی پشاور کے شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے یہ تکنیک استعمال کریں۔ آپ کو بھی 1 ارب روپے جمع کرتے دیر نہیں لگے گی۔ اور میری ملک کے مخیر حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں روپے سے نواز رکھا ہے۔ یہ دولت آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی آپ کی نہیں رہے گی۔ آپ کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوگی کہ لوگ آپ کی گاڑیاں، آپ کے گھر، آپ کی فیکٹریاں اور آپ کے بینک بیلنس آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ لوگ آپ کی قبر تک کو فراموش کر دیں گے۔ آپ اگر اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ چند دن کے لیے تھامس جیفریسن بن جائیں۔ آپ اپنی دولت کے ایک حصے کی قربانی دے کر اخوت یونیورسٹی کی اینٹیں خرید لیں۔ آپ کا نام آپ کے بعد بھی زندہ رہے گا۔
آپ بھی یونیورسٹی کے بانیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جو تنہا یہ 3 لاکھ اینٹیں خرید سکتے ہیں۔ کاش ایسے لوگوں میں کوئی ایک آگے آ جائے، کوئی ایک شخص پاکستان کا گوٹلب لنٹر بن جائے، کوئی ایک تھامس جیفرسن بن جائے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔